الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی، اللہ دی وہ ذات ہے خالق کا جس نے پیدا کیا۔ السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ وجعل الظلمات والنور، ظلمات اندھیر، نور اور نور کو پیدا کیا۔ راتوں کو اندھیریاں ہوتی ہیں، اندھیر تو، اور اللہ نے نور کو پیدا فرمایا۔ ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا برب اپنے اللہ کے ساتھ، یعدلون، اس کے شریک بناتے ہیں۔ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت ہیں، اس کے باوجود اس کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی، رب کی وہ ذات ہے، خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو من طین، مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر ایک مدت تک تمہیں موت اور حیات دی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر تمہارے لیے ایک مدت ٹھہری ہے عندہ، اس کے پاس۔ ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرنے لگے، کفر کافروں سے متعلق کہ تم شک کرنے کا لگے۔ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اس لیے سورہ ملک میں نا، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں سارا جہان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دنیا جو ہے مقافات عمل ہے، اچھے امتحان گاہ ہے۔ ہم نے یہاں جو بونا ہے وہ آگے ہم نے جا کے کاٹنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ زندگی کھیل کود نہیں ہے، قرآن پاک میں اور آج کے سبق بھی آئے گا کہ یہ تماشا نہیں ہے، یہ تمہاری امتحان گاہ ہے کہ تم کتنے عمل کرتے ہو اور کس طرح زندگی گزارتے ہو۔ ہاں، وہ اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے جس کی قدرت زمینوں میں ہے اور آسمان میں ہے۔ یعلم سرکم، وہ چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، وجہرکم، ظاہر کو جانتا ہے، یعلم، وہ جانتا ہے ما تکسبون، جو تم کام کرتے ہو، کسب کام کرنا، جو بھی تم کام کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وما تأتیہم من آیت، کافی ساری نشانیاں آئیں ان کے پاس، من آیات رب، ان کے رب کی، الا کانوا عنہا معرضین، وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں کفار سے متعلق۔ فقد کذبوا بالحق، بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا، لما جاہم، جب ان کے پاس حق آیا، مشرکین مکہ۔ ٹھیک ہے جی۔ فسوف یأتیہم انباء، ان قریب آئے گی وہ خبر، ما کانوا به یستہزئون، جس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بار بار کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے قیامت کب آئے گی، کب آئے گی؟ اللہ فرمایا وہ آئے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ علم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم کتنی اہلکنا، ہم نے ہلاک کی ہیں، من قبل، ان سے پہلے، من قرن، بستیاں، کئی سنگتیں، کئی قومیں، مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں جگہ دی، رکھا ان کو، معلوم نمکن لہم، ہم نے وہ ایسا ان کے ساتھ جو ہے وہ انہیں ہم نے اور سورسز دیے جو ہم نے تمہیں نہیں دیے۔ کس طرح؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا، موسلا دھار بارش ہوتی تھی آسمان سے، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، ہم نے بہا دیے نہریں، تجری بہ رہی تھی من تحت، ان کے نیچے، ہم نے بہت کچھ ان کو دیا، تمہیں نہیں دیا۔ پھر فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نازل کرتے آپ پر کتاب، فی قرطاسٍ، کاغذ پر، قرطاس کاغذ پر، فَلَمَسُوهُ، اس کاغذ کو چھوتے، اس کتاب کو، بِأَيْدِیہِم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہتے کافر، ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی قرآن اگر ان کے سامنے اس طرح آ جاتا، انہوں نے ایک ڈیمانڈ بھی کیا گیا گا کہ اس طرح کتاب آپ کے پاس کیوں نہیں آتی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی تھی۔ تو اللہ فرماتا اگر کتاب اس طرح آتی نا، شک کرنے والا کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انہوں نے کتاب کو چھونا تھا، پکڑنا تھا، دیکھنا تھا، تو کہہ رہا تھا یہ جادو ہے۔ اللہ کو تو علم ہے اس چیز کا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، وہ کہتے ہیں کہ ان پر فرشتے کیوں نہیں اترتا ہے۔ لے جی ایک اور ڈیمانڈ ان کی کہ ہم ڈائریکٹ، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں ہوتے، آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم نازل کرتے نا فرشتے کو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، ان کا کام ہو چکا ہوتا، پھر کام تمام ہو جاتا ہے ان کا۔
ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ ملتی، کیونکہ اتنی واضح طور پر فرشتہ آتا اور پھر انکار کرتے تو پھر انہیں مہلت نہ ملتی، ان کا کام تمام ہو جاتا، فوراً ہلاک ہو جاتے اور ان پر عذاب آ جاتا۔ ہاں ولو جعلناہ ملکا، ہاں اگر ہم فرشتہ بھی اتارے نا، لجعلناہ رجلا، تو پھر انسانی شکل میں آئے گا۔ اب وہ انسان فرشتہ نور ہے تو کیسے دیکھیں گے؟ تو انسانی شکل میں آ گیا۔ جب وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا، للبسنا علیہم ما یلبس، پھر وہی اعتراض کہ بھائی ہم پر فرشتہ ہے، تو پھر انہیں اشتباہ وہی ہوتا کہ یہ تو انسان ہے، ہم پر تو فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ تو نوری مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ نے ان تمام کے جو اعتراض ہے ان کا جواب دیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرتے تھے نا، تو اس کا اللہ نے آپ کو تسلی دی، محبوب استہزئ، مذاق اڑایا گیا، برسول من قبلک، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فحاق بالذین سخروا، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق اڑاتے تھے نا، ما کانوا بہ یستہزئون، جو مذاق اڑاتے تھے جس چیز کا، اسی چیز نے ان کو گھیر دیا۔ جیسے وہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے نا، یہ کیا ہے جی نا مذاق اڑاتے تھے کہ سمندر ادھر قریب ہے نہیں اور آپ کشتی بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ پہلے تو آپ کہتے تھے ہم نبی ہیں، اب آپ جو ترخان بن گئے ہیں، کہتے ٹھیک ہے تم مذاق اڑا، پھر ہماری باری بھی آئے گی۔ جب بارش برسی اوپر سے اور نیچے سے پانی نکلا تو پھر انہیں پتہ چلا کہ اس کشتی کا کیا کام ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو باہ برباد ہو گئے۔ قل سیرو، سیر کرو، اے محبوب کہیں کہ سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، ثم انظروا، پھر دیکھو نظارے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ دیکھیں پھر جو جھٹلاتے ہیں نا خدا کی قدرت و خدا کو، ان کا انجام کیا ہو۔ قل فرما دی، لمن، کس کا ہے جو کچھ آسمان میں زمین میں، قل فرما دی اللہ، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے، ضرور تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جو اپنے جانوں کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے، وہ ذات ہے وہ تمہیں کھلاتا ہے، تم اس کو نہیں۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، آپ کہہ دیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بنا لوں اپنا۔ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اسے نہیں کھلایا جاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے محبوب آپ کہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لے آؤں، میں مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی، تم کہے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں خدا کی تو خدا کے عذاب عظیم اس میں ڈرتا ہوں۔ کون پھیرے گا پھر اس دن؟ من یصرف عنہ، جس سے اللہ نے عذاب پھیر دیا، یوم اس دن، فقد رحمہ، وہ کامیاب ہوا۔ جس سے اللہ نے عذاب دور کر دیا، اصل میں کامیاب وہ شخص ہو گیا۔ وذالک الفوز المبین، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے جی، واضح مبین، واضح کامیابی ہے کہ اسے عذاب نار سے بچایا گیا۔ اللہم اجرنا من النار، ٹھیک ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اے اللہ اجرنی، بچا مجھے، من النار، آگ سے۔ آپ علیہ السلام فرماتے جو یہ صبح شام پڑھے گا نا، اگر اسی دن فوت ہوا تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ تو آپ نے فجر کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ اور ہو سکے 60 مرتبہ، اللہم اے اللہ اجرنی من النار، مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ آپ علیہ السلام فرماتی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، یہ جو دنیا ہے کی آگ ہے، اس سے یہ بھی بڑا خطرناک ہے، فرمایا وہ اس سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے عذاب نار سے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور ایک دعا ہے آپ سب نے جو یاد رکھنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ دعا ہے ہاں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے جو دن میں 3 مرتبہ پڑھے گا نا یہ، تو قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا اس کو۔ دعا مانا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، وبالاسلام دینا، اور میں راضی ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور میں اس بات پہ راضی ہوں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دن میں جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو مستقل طور پر، تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔
اب ظاہر آپ اعلان کر رہے ہیں نا، خوشی ہے، غمی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، آپ صبح یہ کہہ رہے ہیں رضیت باللہ ربا، میں رب پر راضی ہوں، میرا رب ہے، میں دین اسلام پر راضی ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میں ادنا سا غلام ہوں، میں راضی ہوں، تو اللہ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر دیکھیں نا، اگر کوئی آپ سے کہے، مجھے نا بڑا اچھا لگتا ہے بعض اوقات نا ہمارے گاؤں میں کچھ ہمارے نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب بڑے خوش ہیں ہم آپ سے، تو ایک دل میں نا ایک خوشی سی لہر اٹھتی ہے کہ جی ہم آپ سے بڑے خوش ہیں. تو میں خوش ہوتا ہوں تو رب دیکھنے کی طرف رب مالک ہے، رب تبارک و تعالیٰ کہے، ہم کہیں اللہ ہم راضی ہیں تو ہمارا رب ہے، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوگا. تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، بہت پیاری دعا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وَإِن اللہ بِضُرٍّ، اللہ اگر کسی کو تنگی کے ساتھ پکڑ لے، فلا کاشف لو، کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، تنگی دور کرنے والا نہیں ہے. اور جس کو اللہ جو نیکیوں کے ساتھ اللہ اس کو دے تو کوئی اس کو آنے والا نہیں ہے. اور القاہر و غالب فوق عبادی پر بندہ پر وہ حکیم الخبیر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا اس آیت میں. اور آگے فرمایا یہ نبی الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، یہودی اہل کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، آپ علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے کوئی بچے کو پہچانتا ہے. یہ ہم نے دوسرے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں اور دوسرے سپارے کے پہلے رکوع میں. ٹھیک ہے جی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں انکار کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے. حسد بڑی بلا ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہوں گے، تو آپ علیہ السلام بنی اسماعیل سے ہوئے، تو حسد کی وجہ سے. الذین خسروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور ایمان نہیں لیا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کا انکار کرے؟ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. قیامت کے دن پھر ہم ان کو جمع کریں گے اور کہیں گے کہاں ہیں تمہارے شرکات، شریک، خدا، بت، جن کو تم خدا سمجھتے تھے ہو؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کا مصیبت ہوگی، کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین. اچھا کمال کی بات ہے، وہ قسم کھائیں گے، واللہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. اب کمال کی بات ہے. ہاں، قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے. انظر، دیکھیں کس طرح جھٹلایا، اپنے آپ کو جھٹلایا اور ہر چیز بھول گئے جس پر جھوٹ باندھتے تھے. اچھا قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں گے نا تو ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج ہم ان کے منہ پر زپ لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے، پٹی لگا دیں گے منہ پہ. ٹھیک ہے، وتکلمنا ایدیہم، تو ہم سے ان کے ہاتھ کا بات کرے گا، وتشہد ارجلہم، ان کے ٹانگے جو ہے نا وہ گواہی دیں گے. اب یہاں ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے. مشرک کہیں گے جب اللہ کہے گا وہ کدھر ہے تمہارے بت جن کو تم خدا مانتے، تو کہتے ہم تو کرتے ہی نہیں تھے شرک. تو اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ بات ہی نہیں کر سکیں گے، ایک جگہ ہے کہ باتیں کریں گے. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو قیامت ہے نا اس کے کئی مراحل ہوں گے. ٹھیک ہے، کئی مراحل ہوں گے. ایک مرحلے میں وہ بات کر سکیں گے، ایک مرحلے میں جو ہے نا وہ جب ایڈ والا ہوگا تو پھر یہ جو ان کی جو ہوں گی نا یہ بہانے ختم کر دی جائیں گے پھر. ٹھیک ہے جی، بار بار بہانے بنائیں گے نا، پھر بہانے ختم کر کے ان کے منہ پر جو ہے نا وہ تالا لگا دیا جائے گا. تو یہ وہاں کی بات ہے، یہاں کی بات ہے، تو اس کو جو ہے نا اس طرح سمجھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. امام کچھ ایسے ہیں جو آپ کو سنتے بھی ہیں لیکن ہم ان کے دلوں پر جو ہے نا تالے لگا دیے، یہ بات ہی نہیں سمجھتے. کیوں؟ وہ نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں گے جب یہ جہنم پر کھڑے ہوں گے نا کہیں گے ہائے کاش کہ ہم لوٹ جائیں، پھر ہم اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے، ہم مومن ہو جائیں گے. اللہ سارا بتا رہا ہے کہ جب ان کو آپ دیکھیں گے نا کہ یہ جہنم یہ دیکھیں گے، کہیں گے ہائے ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم نے شرک نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تمہیں، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ظاہر ہو جائے گا جو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے. ولو ردوا لعادوا، اگر انہیں دوبارہ لوٹایا جائے نا دنیا میں، لعادوا، پھر وہی کریں گے، قرآن کا انکار کریں گے، وہی عادت ان کی نہیں جائے گی. لما انہو عنہ،
جسے انہیں روکا جائے گا نا وہی کام کریں گے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس چیز کا ذکر ہے کہ اگر ان کو بالفرض واپس بھی ادھر کر دیا جائے نا دنیا میں، ان کے کرتوت وہی رہیں گے. ٹھیک ہے جی. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، وہ کہیں گے ہائے دنیا کی زندگی نہیں ہے. وما نحن بمبعوثین، ہم تو کہتے تھے ہم اٹھیں گے نہیں. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، جب رب کے پاس وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مشرک کافر آخرت کے انکاری، قال الیس هذا بالحق، اللہ فرمائے گا یہ حق نہیں ہے. اب تم میرے سامنے کھڑے ہو، تم تو کہتے تھے مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں، اب بتاؤ. قالوا بلا وربنا، کہ ہاں ہاں ہمارے رب بالکل بالکل حق ہے، ہم تو انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، لیکن یہ تو کام ہو گیا. قال، پھر اللہ فرمائے فذوقوا العذاب، پھر چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے. چکھو پھر اس عذاب کو. جو ملحدین کہتے ہیں کوئی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، ایک نے بڑا پیارا سا جواب دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے تم کہتے کوئی خدا نہیں ہے، مان لیا کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر خدا ہوا پھر کیا کرو گے؟ تو وہاں جب قبر میں جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں ہمارا خدا ہے، تم کہتے ہو کوئی خدا نہیں، دنیا ویسے ہی بنی ہے. ٹھیک ہے. چلے بالفرض اگر تمہاری بات مان لی کسی نے، ملحد ہو گیا، تو وہاں جب پہنچا قبر میں، آخرت ہوئی، وہاں پتہ لگا کہ وہاں تو خدا ہے. اب کیا کرے گا؟ اب تو ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. تو یہی حال ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جتنے ملحدین ہیں یہ پھر اکثر جو ہے نا یہ علماء کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے نا ملحدین منکرین، یہ ان کی ایک پہلی طاقت، پہلی کوشش جو یہ ہوگی کہ علماء کے دشمنی، کیونکہ علماء ہی عوام کی ڈھال ہے، دین کے وارث علماء ہے. تو کرٹیسائز یہ کرنا ادھر کرنا ان کا کام یہی ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے پھر شتنگڑے، اچھا جو شخص عالم کے خلاف ہوگا نا، چاہے گدھا بھی ہو نا، تو یہ اس کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی شام کو اپنے چینل پہ. تو ایک ساحل ادیم نامی ایک شخص ہے، تو وہ اس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، وہ کود پڑا، اب اسلامی اسکالر بن گیا. بھائی اسلامی اسکالر آپ نے بننا ہے تو پراپر طریقے سے آئے، دین سیکھیں، اصول ضوابط سیکھیں. اب یہ نہیں کہ 2-4 کتابیں آپ نے پڑھ لی اور جو سے خطابت آپ نے کر لیا تو آپ اسلامی اسکالر بن گئے. اس نے فتویٰ دیا جناب گدھا حلال ہے. اچھا سال پہلے فتویٰ دیا نا گدھا حلال ہے. اب ایک چینل پہ چلا گیا تو وہاں ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا وہ جو بندہ کہے کہ گدھا حلال ہے وہ گدھے سے بڑا گدھا ہے، سب سے بڑا وہ گدھا ہے جو یہ کہے. بنا بڑی تو میں ہو گئی، بڑی اس کی انسلٹ ہوئی. تو یہ وہ لوگ ہیں. اچھا ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ علماء کے خلاف بات کرنا، اور ان کو کچھ نہیں آتا. تم کیا کر کے دیکھو نا. مجھے ایک بھائی نے بڑی پیاری بات بتائی، کوئی میں سمجھو کہ 10-12 سال پہلے نا. اس بھائی نے تجزیہ کیا. تو ایک ہم اسٹاف پہ کھڑے ہوئے تھے نا، تو وہاں کافی لوگ کھڑے تھے. تو وہاں یہ بات اس نے اپنی طرف سے کی، مجھے بڑی پسند آئی. اس نے کہا دیکھو جی، جب پاکستان بنا نا تو 2 گروہ تھے، ایک علماء کا اور ایک سیاستدانوں کا. تو ایک میٹنگ ہوئی علماء کی اور سیاستدانوں کی کہ بھئی اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو علماء کہنے لگے بھی ہم اپنی لائن اپناتے ہیں، ہم مساجد آباد کریں گے، مدارس آباد کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا، جنازے پڑھائیں گے، لوگوں کو دینی تعلیم دیں گے. آپ سیاستدان جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ ملک چلائیں اور لوگوں کو اسکول بنا کے دیں، یونیورسٹیاں بنا کے دیں، سڑکیں بنا کے دیں، سہولتیں دیں، ہاسپٹل بنا کے دیں، یہ کام. اب اس نے کہا دیکھو میرا تجزیہ یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں ایسا بندہ نہیں مسلمان جو بغیر جنازے کے فوت ہو جائے. جہاں فوت ہوگا جنازہ ہوگا. ہر بستی میں مسجد ہوگی، کہیں سے بھی کوئی نہ کوئی وہاں طالب علم موجود ہوگا، نماز پڑھے گا. کوئی مسجد آپ کو خالی نہیں ملے گی کسی قاری سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے. مدارس میں علماء نے کام کیا، ہر مسجد میں بچہ پہنچا دیا، ہر مسجد میں عالم پہنچا دیا، ہر مسجد میں امام پہنچا دیا. ہر جگہ کوئی مطلب پریشان نہیں، کوئی نکاح پڑھانا ہے تو امام صاحب کدھر ہے. علماء نے تو کام کیا. بلکہ پاکستان میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر سے لوگ آتے ہیں. اب بتاؤ سیاستدانوں نے کیا کیا؟ اب ہر سال نئی سڑکیں آپ کو بنانی پڑتی ہے. ٹرینوں کا حال آپ دیکھ لیں، بسوں کا حال آپ دیکھ لیں، یونیورسٹیوں کا حال آپ دیکھ لیں، ہاسپٹل کا حال آپ دیکھ لیں. مجھے بتائیں کہ کام خلوص نیت سے کس نے کیا؟
علماء نہتے تھے، انہوں نے اپنے آپ محنت کی، عوام سے رابطہ کیا، مدارس چلا رہے ہیں، کوئی سرکاری فنڈ نہیں۔ اور دوسری طرف سیاستدانوں کو ہر طرح کا فنڈ ملتا ہے، سرکاری فنڈ ملتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے فنڈ ملتے ہیں، وہاں وہ کام نہیں ہے۔ اب بتائیں کون کام کر رہا ہے، کون کام نہیں کر رہا؟ مجھے ان کی بڑی بات ہے، اس نے اپنا کچھ ذکر کیا ہے کہ مطلب ایک نوجوان تھا، تو مجھے بڑا اچھا لگا، ٹھیک ہے، اور بات بھی حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماشاءاللہ علماء دیکھیں نا، چٹائی پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، انہیں کوئی اس چیز کی فکر نہیں کہ چلو کوئی نہیں، ہم نے کام کر رہے ہیں۔ جب وہ کام کرتے ہیں، کام نظر آتا ہے نا، پھر اللہ ان کی مدد فرماتے، کہتے ہیں مولویوں کے پاس اتنا پیسہ پھر کہاں سے آ جاتا ہے؟ بھائی پہلے انہوں نے ان مع العسر یسرا، انہوں نے تنگیاں کاٹی ہیں، انہوں نے مشکلات دیکھی ہیں، پھر چلتے چلتے پھر اللہ نے ان کی مدد کی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بھائی ساری زندگی جو ہے نا وہ اس حال میں رہیں۔ یہ دین ایسی برکتوں والا ہے کہ جو محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی عزت میں برکت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھ لیں مولانا الیاس قادری صاحب کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جھاڑو بیچا کرتے تھے، مسجد کے امام تھے، اب ماشاءاللہ پوری دنیا ان کو مانتی ہے، بڑے بڑے مرکز بنا کے بیٹھے ہیں، سارا کچھ ہے، جتنا پیسہ مرکز میں لگاتے، اپنی ذات میں نہیں، اپنا انہوں نے الگ سے کاروبار شروع کیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ مولانا الیاس قادری صاحب کا بیٹا اگر دکان کھولتا ہے ایک الیکٹریشین کی، تو مجھے آپ بتائیں ان کے سارے مرید وہاں سے پنکھے لیں گے نا تو فائدہ ہوا؟ فائدہ تو ہوگا نا، اس کی دکان تو چمکے گی۔ مطلب پہلے انہوں نے کام کیا، جب ظاہر ہوا تو ماشاءاللہ کام۔ تو یہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں تو پہلے تنگیاں کٹنی پڑتی ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اتنی جلدی یہ لوگ اتنا اوپر نہیں آتے، ٹھیک ہے، محنتیں، کاوشیں، دن رات سارا کچھ ہی وہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر دین کی برکت تو ہے نا، پھر گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پاکستان میں الحمدللہ علماء کا بہت بڑا کردار ہے اس چیز میں، پاکستان میں بنانے کا بھی علماء کا کردار ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ علماء تھے، ایران نظام تھے، بہت کچھ تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو بس وہ کچھ اس طرح کے نئے جو اسکالر ہیں نا، ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ علماء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر وہ جب اس طرح علماء کے بعد بیٹھتے ہیں تو ان کی ہر چیز کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح ملحدین کا ٹارگٹ بھی کیا ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے قادیانی بھی سب سے مخالف کس کا تھا؟ علماء تھا۔ یہ جو آپ جملہ سنتے ہیں نا 14ویں صدی کے مولوی، یہ اس قادیانی کا جملہ تھا، علماء کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ 14ویں صدی کے مولوی، 14ویں صدی کے مولوی، اسے پتا تھا قادیانی کو کہ میرے مقابل میں بھی میرے ساتھ مناظرہ بھی ایک عالم کرے گا، اور کس نے حامی بھری؟ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس نے کہا آؤ ہم تم سے مناظرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے فرمایا پیر مہر شاہ نے کہ میں نہیں لکھوں گا، میں قلم کو حکم دوں گا، میرا قلم لکھے گا۔ اور اچھا اس نے بہانہ بنایا قادیانی، اس نے کہا دیکھیں نا، جو کوئی بھی فتنہ ہے نا، فتنے میں بھی ایک پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب سے ہمیں کوئی اختلاف بھی ہے کافی چیزوں میں، لیکن کچھ چیزیں ان کی ہیں۔ اس نے ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جو فتنہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی فتنہ، اس فتنے میں پاور ہوتی ہے، فتنہ اس طرح نہیں پھیلتا۔ جو بندہ بالکل فدو ہوگا اس نے کیا فتنہ پھیلانا ہے؟ فتنہ پھیلانے والے میں بھی کچھ کوالٹی ہوتی ہیں، تو فتنہ پھیلتا ہے۔ تو مرزا جو ہے نا قادیانی، اس میں بھی پاور تھی ایک، ٹھیک ہے، اس لکھنے کی پاور تھی، اس نے کتابیں لکھی، بولنے کی پاور تھی۔ اس نے کہا کہ میں عربی میں تفسیر لکھوں گا، تو پھر میرے شاہ نے کہا میں بھی تمہیں عربی میں تفسیر لکھ کے دوں گا، بلکہ میرا قلم لکھے گا، میں حکم دوں گا اس کو۔ اب اس نے دیکھا یار یہ بندہ کہاں سے آ گیا، پھر بھاگ گیا۔ تو اسی طرح جو فتنہ ہوتا ہے نا، تو وہ ظاہر ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مطلب غلط ہے، لیکن اس میں کوالٹیز ہوتی ہے، کوالٹیز کو غلط یوز کرتا ہے، جب غلط یوز کرے گا تو پھر وہ فتنہ پھیل جائے گا۔ کوالٹیز کو اچھے طریقے سے یوز کریں گے تو اچھا رنگ نظر آئے گا۔ مثلا مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ مصطفیٰ جان رحمت باللہ کو سلام، یہ ایک سلام لکھا ہے، 170 شعر ہے اس میں۔ تو اب ان میں کوالٹی تھی کہ بات سنتے تھے یاد ہو جاتی تھی، ایک کتاب پڑھ لی تو پوری حفظ کر لی، ان کا یعنی کمال کا حافظہ تھا۔ اور ان کی کتاب ہے فتاوی رضیہ 30 جلدوں پہ، یعنی قرآن پاک ایک جلد ہے نا، اس طرح 30 جلد ہے اس کی، تو کمال اس میں۔ تو انہوں نے اپنے اس جو ان میں کوالٹی تھی وہ اچھے کام میں انہوں نے استعمال کی۔ تو فتنہ پھیلانے والے وہ اپنی کوالٹیز پھر برے طریقے سے غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، تو پھر وہ فتنہ اور فساد کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں دین متین عطا فرمایا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمیں ایک آزاد ملک ملا، آزاد ملک میں سانسیں لے رہے۔ بہت ساری کمیاں پیشیں ہیں،
اب آپ دیکھ لیں اب انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ صحیح سر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، آئے دن مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو اب دیکھیں کتنے پریشان بیچارے وہ. ہم الحمدللہ 100 اختلافات ہیں ہمارے آپس میں، لیکن ہمیں نماز سے کوئی نہیں روک سکتا، سریعہ نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ ٹینشنیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسارے میں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کو جھٹلاتے ہیں. ظاہر ہے وہ مشرک ہیں. حتی اذا جاءتهم الساعة، جب قیامت آئے گی نا بغتۃ اچانک، قالوا کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا، جو ہم نے یہ کیا کر دیا. کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اس چیز کا جھٹلانا ہے. ہم نے کیا کر دیا، ہم سے یہ کیسے کوتاہی ہوگی. وهم يحملون على اوزارهم وعلى ظهورهم، وہ پھر اپنے بوجھ خود ہی اپنے پیٹھوں پہ اٹھائیں گے. الا ساء ما يزرون، کتنا برا بوجھ ہے، کفر کا، شرک کا بوجھ بہت بڑا خطرناک ہے. وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کیا ہے، کھیل کود ہے. ایسے گزر جائے گی جیسے کھیل کود نہیں گزر جاتا. میچ بچے کھیلتے ہیں عصر سے مغرب تک، منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا ہو بھائی اذان ہو رہی ہے مغرب کی، چلو جلدی جلدی. ہاں تو دنیا ایسا ہی ہے. آپ بچے تھے پھر جوان ہو گئے، کچھ ہمارے بزرگ بوڑھے ہو رہے ہیں، کسی کی سفید داڑھی ہے، کسی کی کالی داڑھی ہے. مطلب آپ ایسے لگ رہا ہوگا جیسے کل آپ نے میٹرک کا امتحان دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دنیا ایسے گزر جائے گی، ٹھیک ہے. تو وَلَدَارُ الْآخِرَةُ، ہاں اصل میں گھر آخرت کا خیر و بہتر ہے للذین، ان لوگوں کے لیے یتقون جو پرہیزگار ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. اصل گھر کیا ہے، آخرت کا ہے. اصل گھر، یہ بڑی مطلب دیکھ رہے قرآن، اصل ہمیشہ وارد ہے. قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، محبوب ان کی باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے. فانہم لا یکذبونک، آپ کو جھٹلاتے ہیں. ولکن الظالم، لیکن ظالم بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. نہیں، ہاں لا یکذبونک، آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو سچا کہتے ہیں، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. کوئی بات نہیں میرے محبوب، کوئی بات نہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. آپ پریشان نہ ہو، یہ لوگوں کی یہ عادت رہی ہے. اللہ اپنے محبوب کو تسلیاں دے رہا ہے کہ محبوب کوئی بات نہیں، یعنی کوئی بات نہیں، میں اپنے اس بیچ میں سے نکال رہا ہوں. اور یہی ہے اس کا معنی کہ آپ پریشان نہ ہو. تو رسولوں کو جھٹلایا گیا، فصبروا، انہوں نے صبر کیا، علامہ کذبوا، جو ان کو جھٹلایا گیا، وأوذوا، اور انہیں تکلیف دی گئی، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد پھر پہنچی. ولا مبدل کلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی. مطلب ان کی ہم نے مدد کی تو آپ کی بھی مدد ہوگی، ان کی ہم نے نصرت کی تو آپ کی بھی نصرت ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کلمات، یہ باتیں، یہ قانون نہیں بدلتا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگرچہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کا اعراض کرنا، منہ پھیرنا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ساری باتیں آپ کو تسلی بھی دی. پھر آگے فرمایا کہ جو بھی پرندے ہیں جو چلتے ہیں یہ تمہاری طرح ہیں. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہم اس کو لکھ رہے ہیں. اور والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ اندھیروں میں پڑے ہیں. اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، اللہ جسے چاہے سیدھے راستے پر لے آئے. ٹھیک ہے جی. قل ارائیتکم، اب آپ بتائیں، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اچانک عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرو گے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، اس کی بات کرو گے، اور وہی تمہیں ہر چیز تمہارے لیے کھولے گا. ٹھیک ہے جی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، بے شک ہم نے بھیجے قوموں پر آپ سے پہلے رسول. فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ٹھیک، تو ہم ان قوموں کا ہم نے تنگی کے ساتھ بھی اور تکلیف کے ساتھ بھی ان کو آزمایا، تاکہ وہ کیا کرے، وہ قومیں گریہ زاری کرے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آزمایا تاکہ وہ گریہ زاری کرے. یعنی یہ اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض اوقات اللہ انسان کو آزماتا ہے تاکہ اللہ کی طرف وہ فوراً رجوع کر لے. بعض اوقات انسان ہوتا ہے نا، اس میں غفلت میں پڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہیں نہ کہیں اس کو آزماتا ہے، پھر جا کے گریہ زاری کرتا ہے. فلولا اذ جاءہم باسنا، ایسا کیوں نہیں ہوا، اللہ فرماتا ہے ایسا کیوں نہیں ہے جب ان کو تکلیف پہنچی ہماری طرف سے، تضرعوا، تو وہ گریہ وہ زاری کرتے. یعنی جب ان کو تکلیف پہنچی تھی فوراً یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ آسانی کر دے، یا اللہ کرم فرما دے. تو ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے؟
वलाकिन लेकिन कसद कुलूब, उनके दिल बड़े सख्त हो गए। वज़य्यन लहुम शैतानो, तो शैतान ने उनके अमाल मुज़य्यन कर लिए, वहाँ का जो अमल करते थे। तो होना तो ये चाहिए था, ये तकलीफ आने पर गिरिया जारी करते, इस्तिगफार पढ़ते, अल्लाह की बारगाह में जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। फलम्मा नसू, जब वो भूल गए, मा ज़ुकिरू भी, जो हमने उन्हें नसीहत की, मा ज़ुकिरू, जो उन्हें नसीहत की कि वो भूल गए, फिर क्या हुआ, फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, तो हमने हर तरह के उनके दरवाजे खोल दिए, खुशहाली आ गई, सारा कुछ हो गया। हत्ता इज़ा फरिहू, जब इस बात में बड़े खुश हुए, बिमा ऊतू, जो उन्हें मिला, अखज़नाहुम बग़ततन, फिर अचानक हमने उनको पकड़ लिया, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, फिर वो धरे के धरे रह गए, मायूस हो गए रह गए, फिर मायूस में पड़ गए। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू, बस ज़ालिमों की जड़ काट दी गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। इसी तरह अल्लाह आगे फरमाते हैं, हमने उनके समात को ले लिया, बसारत को ले लिया। कुल ला अक़ूलु लकुम, ए महबूब आप कहें कि मैं ये नहीं दावा करता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं ये दावा करता हूँ कि मैं गैब का इल्म जानता हूँ, और ना ये मैं दावा करता हूँ कि मैं कोई बादशाह हूँ। बस इन अत्तबिउ, मैं तो पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वही वही की गई है। हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या देखने वाला अंधा बराबर है, अफला ततफक्करून, गौर करो। तो ये आयत है जिसको लोग पढ़ते हैं, तो कि अल्लाह के नबी फरमाते मैं कोई, मेरे पास कोई खजाने नहीं है, मेरे पास कोई इल्म गैब नहीं है। ठीक है, तो अब आयतों को आयतों से समझना है। दूसरी आयत है, अल्लाह फरमाते वमा हुवा अलल गैब बिदनीन, सूरह तकवीर में, ये नबी गैब की बातें बताने में बखील नहीं है। वहाँ अल्लाह फरमाता है कि हमने गैब का इल्म दिया है। और सूरह जिन में अल्लाह फरमाते हैं फला युज़हिरु अला गैबि अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, हाँ, अल्लाह ताला किसी पर गैब को जाहिर नहीं फरमाता, हाँ जो रसूल है। और पीछे सूरह आल इमरान में है कि मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहे उन्हें गैब पर मुत्तली फरमाता है। तो यहाँ आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं गैब नहीं जानता, अल्लाह फरमाता है मैं नबियों को अल्लाह गैब पर मुत्तली फरमाता है। तो ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो ये तो टसल हो रही है। एक तरफ अल्लाह फरमाता है कि मैं नबियों को गैब का इल्म अता फरमाता हूँ, या नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे गैब का इल्म नहीं है। तो फिर उलमा इसको तत्बीक देते हैं माना समझने के लिए कि हुजूर फरमाते हैं कि मैं गैब का इल्म नहीं जानता, मतलब अज खुद मैं गैब का इल्म नहीं जानता। जो वहाँ बताया गया है कि मैंने नबियों को गैब का इल्म दिया है, वो अल्लाह की अता से है। आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबि अहदा, जहान के गैब को जानने वाला अल्लाह है, कोई उसके अलावा गैब को जानने वाला नहीं है। फिर अल्लाह अपनी अता से नबी को गैब का इल्म अता फरमाता है। जो नबी गैब की बातें बताते हैं वो अल्लाह की अता से बताते हैं। तो यहाँ पे फर्क करते हैं उलमा, जो दीन के उलमा हैं, कि एक है जाती तौर पर गैब का जानना, एक है अताई तौर पर। तो अल्लाह के पास जो इल्म गैब है वो जाती है, और नबियों को जो अल्लाह अता फरमाता है उसे अताई कहेंगे। तो इसका बड़ा फर्क है, एक के पास जाती है और एक के पास दिया हुआ है। तो यहाँ आप अलैहिस्सलाम अपनी आजिज़ी से अपनी जाति का इनकार कर रहे हैं कि मैं आज खुद जाती तौर पर नहीं जानता। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है, जैसे कि 92 नंबर हदीस है बुखारी में कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूछो पूछो पूछो। साहबा ने फिर पूछना शुरू कर दिया। एक ने कहा या रसूलल्लाह मेरे वालिद साहब कौन है, शक था ना, किसी ने उन पे शक किया जरा अबू फलानी, तो आपने फरमाया अबू को हुज़ाफा, तेरे बाप हुज़ाफा तेरे बाप है। फिर एक और ने पूछा, उसको आपने बताया। तो आपने फरमाया बता, पूछो जो पूछना है पूछो, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्र में क्या होगा, आखिरत में क्या होगा, सबसे पहले शफाअत कौन करेगा। तो ये सारा कैसे अल्लाह की अता से आप अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ उस चीज का है कि मैं जाती तौर पर नहीं, अल्लाह की अता से। ये और इसी तरह मैं खजानों का मालिक नहीं हूँ अपनी जाती तौर पर, अल्लाह की अता से। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमाया। कौसर का माना खजाने खजाने। ठीक है जी। और सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते जिसे हिकमत अता की गई उसे खजाने मिल गए। तो आपको तो अल्लाह ने फरमाया वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, आप तो किताब सिखाते हैं और हिकमत सिखाते हैं, आपका तो खजाने होंगे। तो खजाने जाती नहीं, अल्लाह की अता से है। और मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, तो आप अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है
اللہ کے نبی ہے، بادشاہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو جو قوت عطا فرمائی، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ 1 مہینے کی دوری تک اللہ نے مجھے روب عطا فرمایا ہے. یعنی آپ جا رہے ہوتے تھے تو دشمن جو ہے نا کانپ رہے ہوتے تھے کہیں نبی اس طرف بھی نہ آئے. تو یہ آیتوں کو اور احادیث کو پھر تمام احادیث سے ملا کے پھر سمجھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تاکہ کسی آیت کا انکار نہ رہے. اس کو بولتے ہیں تطبیق اور نہ کرنا. ایک کو مان لیا، پھر اگر اس آیت کو یہ کہیں گے نبیوں کو علم غیب نہیں ہے، تو پھر وہ سورہ جن، سورہ تکویر، سورہ آل عمران میں جو واضح طور پر کہ اللہ فرماتا ہے میں نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہوں، اس کا پھر انکار ہو جائے گا. اس لیے اس انداز سے اس قرآن پاک کو ہمیں سمجھنا ہے. جیسے پہلے میں نے آپ کو مثال دی قیامت کی، کہ ایک جگہ تو قرآن پاک میں ہے کہ وہ بات نہیں کر سکیں گے، ان کے منہ کو بند کر دیا جائے گا، ان کے اعضا بولیں گے، اور یہاں وہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں کہہ رہے ہیں. تو پتہ چلا وہ ایک الگ، یعنی کہ جو ہے وہ قیامت کے الگ وہ اس میں اسٹیپ ہوں گے، اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، تو آپ ڈرائیں قرآن کے ذریعے لوگوں کو. قیامت کے دن تمہیں جمع کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار شفیع نہیں ہوگا. خاص طور پر کافروں کے لیے کوئی شفیع نہیں ہوگا، مسلمانوں کا تو پھر شفیع ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے آپ نے ان کو دور نہیں کرنا. ایسا ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس مالدار آتے تھے، کہتے تھے یہ غریب جو ہے نا بلال، صہیب جیسے غریب جو ہے نا، ان کو ذرا سائڈ پہ کریں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے. اللہ فرماتے نہیں نہیں محبوب، آپ نے ان کو دور نہیں کرنا جو صبح شام رب کو یاد کرتے ہیں. رب کو یاد کرتے اور رضا مندی بھی رب کی ہے. آپ نے ایسا نہیں کرنا. اللہ نے پہلے بتا دیا کہ آپ نے ان کو، جو اللہ کو پیارے ہیں نا، پھر وہ چاہے غریب ہے. اللہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تمہارے کتنے اخلاص کے ساتھ تم کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو اس کی طرف ہے کہ جب یہ ان کو غریبوں کا اپنے دور نہیں کرنا. آپ علیہ فرماتے ہیں دین آیا غریبوں میں تھا اور لوٹ جائے گا غریبوں میں. سب سے پہلے دین جو غریبوں نے جو ہے نا اس کو لیا ہے، غریبوں نے ماری کھائی ہے. 1-2 بڑے امیر تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عثمان تھے، باقی 99% غریب ہی تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے. بعد میں 3 سال کے بعد پھر آہستہ آہستہ دیگر بھی آ گئے. قوت ملی، مارے تو بڑی کھائی غریبوں نے. ٹھیک ہے نا. تو دین ابھی بھی غریبوں میں ہے. آپ دیکھیں گے علماء جو ہے نا اکثر غریب پھر آہستہ آہستہ وہ امیر ہوتے ہیں. اور یہ حفاظ قراء سارا، امیر کو تو ایک فیکٹری سے فرصت نہیں، پھر دوسری فیکٹری، پھر تیسری فیکٹری. اللہ پیسے دیتا ہے، چل بیٹا لندن جا رہا ہے، UK جا رہا ہے، جناب علی جرمنی جا رہا ہے. انہیں اس جرمنی کی ہوتی ہے. غریب آدمی کہتے ہیں چلو یار مدرسے میں بڑے عالم بن جائے گا. اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی بھی مدد بھی فرماتا ہے پھر وہ. تو یہ چیزیں ہیں اللہ نے جو قرآن پاک میں فرمائی ہیں. قل انی نہیت، مجھے منع کیا گیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہ کروں. تو عبادت اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے. نبیوں کا وسیلہ مانگ سکتے، لیکن پہلا کام کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہے. صبح و شام یا اللہ یہ آسانی کر دے، مالک تو ہے، مالک یہ دے دے، مالک وہ دے دے، مالک یہ دے دے. بس ہر طرح سے ہر چیز کیا کرنی ہے، اپنے بہت ہی من سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے. آپ علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ دیکھ لیں، صبح و شام آپ علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں. وَعِندُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں. اللہ کے پاس لا یعلم الا، وہی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، وہ جو خشکی میں ہے، سمندر میں، سب کچھ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ، جو بھی ایک دانہ ہے نا زمین میں وہ بھی اللہ جانتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، جو تر خوش ہر چیز کتاب مبین میں موجود ہے، لوح محفوظ میں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی تمہیں رات کو موت دیتا ہے، یعنی سلاتا ہے. وَيَعْلَمُ، جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم، جو کام کرتے ہو بِالنَّهَارِ، دن کو. ثُمَّ يَبْعَثُكُم، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے، پھر تمہارا ایک مقرر وقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے. ثُمَّ مَرْجِعُكُم، تم اس کی طرف لوٹو گے، ہاں، پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیا عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہے اپنے بندوں پر. ٹھیک ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتا ہے، یعنی فرشتے جب آتے ہیں لوگوں کی کیا کرتے، وہ جانیں نکالتے ہیں، اور کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے اس اللہ تعالیٰ کے حکم پہ پورا کیا کرتے ہیں، وہ
چلتے ہیں فرشتے. اللہ اکبر. ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو سچا مالک ہے. الا له الحق، یہ اللہ کا فیصلہ. وہ اصل الحاسبین، بہت جلدی حساب کرنے والا ہے. تمہیں کون نجات دلاتا ہے ظلم اندھیریوں سے، یہ سمندروں کی اندھیریوں سے، خشکی کے اندھیریوں سے؟ کون؟ اللہ ہے. تو اسی کو پکارو خوشی میں تنگی میں گڑ گڑا کے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تعلیم عطا فرمائی ہے. اگر جو رکو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے زیادہ، تو اس میں یہ ہے کہ اچھا، وَإِذْ قَالَ ابراہیم لِأَبِيهِ آزر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا میں ان بتوں کو خدا بنا لوں؟ انی اراک، میں دیکھتا ہوں آپ کو، وقومک، آپ کے قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. اب یہاں اختلاف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ابی باپ ہیں، یہ لفظ ابی باپ، یہ آپ کے والد صاحب تھے یا آپ کے چچا تھے؟ ٹھیک ہے جی. تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ آپ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو یہ آزر ہے نا، یہ باپ نہیں تھے، یہ آپ کے چچا تھے. تارخ آپ کے باپ تھے، کیونکہ آپ پرورش میں آزر کے رہتے تھے، تو ابو نہیں کہتے ہم چچا کو، تائے کو ابو کہتے، ابو جی. یہ اس حساب سے لے ابھی ہمارا موقف. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جو نسل ہے نا، نیک اور پاک رحموں سے آئی ہے. تو آپ علیہ السلام کے جد امجد جو ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. آپ کے چلتے چلتے اسماعیل علیہ السلام تک آپ علیہ السلام کا نسل جاتا ہے، پھر اسماعیل سے ابراہیم، ابراہیم سے پھر آگے. تو ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو فرمانا کہ میرا جتنا بھی نسل ہے نا، پاک رحموں سے ہو کے آیا ہے. تو جو کافر ہوتا ہے نا، اس کا رحم پاک نہیں ہوتا، وہ ناپاک ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کافر کا باپ، یعنی کہ نبی کا باپ کافر ہو، تو پھر ظاہر نسل تو یہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا، اور بھی دلائل، میری ویڈیو بھی اس پر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی والد کیا کتابیں موجود ہے. تو یہاں ابھی سے مراد کیا ہے؟ آپ کے چچا ہیں آزر. ٹھیک ہے. جو اہل حدیث نظر آتے ہیں، دیوبند نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے والد آزر ہی ہیں. تو وہ ظاہری معنی لیتے ہیں. ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جیسے چچا کو ابو بھی کہتے ہیں، ہماری زبان بھی، آپ کی زبان میں، سب میں ابو جی کہتے ہیں تائے کو، چاچے کو. یہ مراد ہے. ہم پھر اس کو حدیث سے ملاتے ہیں کہ نہیں، آپ کے نبی علیہ السلام کے جد امجد پر ابراہیم علیہ السلام ہے. تو اس سے یہ ایک اختلاف ہے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اچھا اللہ فرماتا اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، تو وہ یقین والے ہو گئے. وہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ 4 انہوں نے پرندے بھی جو ہے وہ انہوں نے ذبح کر کے رکھے، ان کو بلایا، تو پھر وہ سارے آپ کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، فلما جن علیہ الليل، جب رات آئی تو آپ نے ستاروں کو دیکھا. تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے. جب وہ چھپ گئے ستارے، آپ نے فرمایا چھپنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، ابراہیم علیہ السلام. پھر انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے. جو چاند چھپ گیا، یعنی غروب ہو گیا، فرمایا اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں تو ظالموں میں ہو جاتا، گمراہوں میں سے. جب سورج آیا چمکدار، تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب، یہ بڑا رب ہے. جب وہ چھپ گیا، غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم میں تمہارے ان کاموں سے بری ہوں. یعنی وہ دکھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ تم ان بتوں، سورج اور چاند کی تم جو ہے وہ پوجا کرتے ہو، بھائی یہ تو سارے جو ہے وہ ڈوب گئے، تم مجھے ان کی طرف دعوت دیتے ہو. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میری ساری توجہ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے. تو میں کوئی شرک کرنے والا نہیں ہوں. جو قوم پھر لڑنے لگی آپ سے جناب علی، پھر جھگڑا فساد کرنے لگی. قالت اتحاجونی، اس طرح پڑھیں گے، اتحاجونی فی اللہ، تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، اللہ نے مجھے تو ہدایت دی ہے. میں خوف نہیں کرتا جو تم شرک کرتے ہو. ٹھیک ہے. اللہ کی زمین وسیع، علم وسیع ہے. وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں تمہاری بتوں سے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تم تو نہیں ڈرتے اللہ سے، تم شرک کرتے، تم نہیں ڈرتے، میں کیوں ڈروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ملکہ دیا تھا بات کرنے کا، مناظر بہت تھے. آپ فرمایا میں کیوں ڈروں بھائی، جھوٹوں سے میں کیوں ڈروں، تم سچے سے نہیں ڈر رہے ہیں، نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے. تو یہ آپ نے ان کو کیا دیا؟ جواب دیا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ،
یہ ہم دلیلیں تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیچھے پڑا تھا نا، وہ نمرود نے کہا تھا، آپ نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. ایک قیدی کو جو ہے نا وہ سزا موت ہونی تھی تو اس کو چھوڑ دیا، اور ایک کو چھوڑنا تھا اس کو مار دیا. دیکھو میں بھی. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب جو ہے نا سورج کو مشرق سے لاتا ہے، چل تو سورج کو مغرب سے نکال. خوابو ہوئے تلدی کفر، اللہ فرماتے وہ کافر جو ہے وہ لاجواب ہو گیا. تو یہ ملکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا. کس کا ملکہ؟ مناظرے کا، چیلنج کا. اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر ان کے درجات بلند کیے. بے شک آپ کا حکمت والا، علم والا ہے. ہم نے پھر اسحاق دیا ان کو، پھر پوتا یعقوب دیا. سارے ہدایت والے تھے ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اسحاق کے بیٹے یعقوب. پھر ہم نے ہدایت دی نوح کو، اس سے پہلے ان کی اولاد داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون. اسی طرح ہم نے ان کو اچھا صلہ دیا. زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، سارے نیک تھے. یہاں اللہ نے پھر نبیوں کا ذکر فرمایا کہ اس رکوع میں سارا. وما قدر اللہ حق قدری، جو اللہ کی قدر کرنی تھی لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. ٹھیک ہے جی. جب وہ قالو، انہوں نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی مشرک ان کی بات ہو رہی ہے، مشرکوں کی، کہ انہوں نے قدر نہیں کی. اللہ نے قرآن نازل کیا، وہ کہتے کوئی اللہ نے قدر نازل نہیں کیا. تو کچھ بھی نہیں. اللہ قل من انزل کتاب الذی جاء بموسیٰ، جب آپ ان سے پوچھیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تھے وہ کیا تھی، تم کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا. اللہ نے جواب دیا، ہاں وہ جو تم پڑھتے تھے وہ کاغذ وہ سارا چھپا کے اور اس میں کمی بیشی کرتے، وہ کیا تھے؟ تم کہتے ہو ایک طرف کہتے ہو کہ کچھ اللہ نے نازل ہی نہیں کیا. تو وہ جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ کس نے نازل کی تھی؟ وَهَذَا کتاب انزل مبارک، یہ کتاب ہے جو برکت والی ہے. یہ تو اگلی کتابوں کی کیا کر رہے، تصدیق کر رہی ہے. کس طرح تم خدا پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ کس طرح وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس آؤ گے الگ الگ. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح تم پہلے اکیلے اکیلے پیدا ہوئے تھے نا، تو اس طرح تم آؤ گے. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے کہ ہم نظر نہیں آ رہے، تمہارے شریک نظر نہیں آ رہے. ہم وہاں پوچھیں گے قیامت کے دن جن کو تم خدا بنا دیتے ہو کدھر ہے؟ لقد تقطع بینکم، ہر چیز تمہاری ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گی، تمہاری ساری امیدیں ہیں بدل، اور گم ہو جائیں گی تم میں سے جو تم سارے گمان کرتے تھے. پھر اگلا جو رکوع اس میں اللہ نے پھر جو زمین میں اللہ کی قدرت ہے اس کا ذکر فرمایا. ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ ہی چیرنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو. ہاں کس طرح زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے. گٹھلی مردہ ہے، اسے دیکھو کیسا ہی آگے پورا درخت نکلتا ہے. وہی صبح کرنے والا، وہی رات تمہارے لیے جس نے سکون والی بنائی، اور پھر تمہارے سورج چاند یہ سارے حساب سے چل رہے ہیں. وہ ہے جو یہ ستارے چل رہے تاکہ تم انہی کی روشنی میں ہدایت پر پہنچ دینی، اپنے مقام پر پہنچتے ہو. جیسے جو بحری جہاز چلاتے ہیں وہ ستاروں کے حساب سے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہی رب ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر تمہارا مستقر ایک ٹھکانہ ہے، مستودع تمہاری ایک سپردگی جگہ ہے، جہاں تم رہو گے ٹھکانہ، اور تم جہاں مرو گے وہ بھی لکھا گیا ہے مستودع، جہاں تمہیں سپرد کیا جائے گا. قد فصلنا آیات لقوم یفقہون، ہم نے واضح کر کے آیت اپنی بیان کی ہے عقل والوں کے لیے، فہم والوں کے لیے. وہی رب ہے جس نے آسمان سے پانی نکالا، پھر اس میں سے تمام چیزیں نکالی، نباتات. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا نکلا؟ پھر اس میں ہریالی بھی نکلی، یعنی سبزیاں بھی، اس میں دانے بھی ملے جلے. ان میں سے پھر کھجور ہے، پھر زیتون ہے، پھر رمان ہے. یعنی یہ زیتون، رمان جو ہے نا یہ پھل وغیرہ ہیں، ملتے ہیں، مختلف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا پھر ذکر کیا. بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ انا یکون لہ ولد، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا وہ رب ہے، تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے تھے جو ہے نا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اس کی بیویاں کیسے ہو سکتی ہے؟ وخالق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی. ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے. فاعبدو، اس کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر وہ کیا ہے؟ کارساز ہے، نگہبان ہے. لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، ہاں احاطہ نہیں کر سکتی. وہ یدرک الابصار، وہ دیکھتا ہے.
اور لطیف الخبیر واللطیف الخبیر ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس چیز کا ذکر فرمایا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو مت گالی دو جو خدا کے علاوہ دوسرے بتوں کو پوجا کرتے ہیں. پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تمہارے حقیقی خدا کو نہ گالیاں دینی ہے. جو بتوں کو مانتے ہیں حکمت عملی پیار محبت سے ان کو سمجھانا ہے، ان کو گالی دے کے نہیں سمجھانا، پھر وہ تمہارے سچے رب کو گالی دیں گے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کو گالی مت دو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اپنے باپ کو کون گالی دے گا؟ فرمایا جب تم کسی اور کے باپ کو گالی دو گے تو تمہارے باپ کو گالی دیں گے. اس لیے کسی اور کو خدا کو گالی دو گے تو تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. تو گالی نہیں دینی، حکمت عملی کے ساتھ اس کو سمجھانا ہے. اقسم باللہ جاتا ایمان ہی، وہ قسمیں کھاتے ہیں پکی قسمیں کہ لئن جاءتم آیتن، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی ضرور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے. قل انما الآیات عند اللہ، تم یہ اللہ کی طرف سے آیتیں ہیں، پھر تم کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، تو ہم نے ان کے دل پھیر دیے، ان کی نگاہیں پھیر دی، ایمان نہیں لا رہے. اور وَنَذَرَهُمْ، پھر اللہ نے ان کو چھوڑ دیا گمراہیوں میں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. تو یہ آپ کا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، ٹھیک ہے، اگر ہم نازل کرتے ہیں الیہم الملائکہ، ان کی طرف فرشتوں کو، وَكَلَّمُ الْمَوْتَى، ٹھیک ہے، اور مردے ان سے بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کرتے ہیں، ان کی ساری ڈیمانڈ ہم مان لیتے ہیں، تو مردے ان سے کرتے باتیں. وَحَشَرْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ کو بولا، ہر چیز ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب ایمان لینے والے نہیں تھے. یہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ کجی ہے، دل ان کے جو ہے نا اللہ نے مہر کر دی ہے. ہر چیز مردے بھی ان سے باتیں کرتے نا، یہ ایمان نہ لاتے. الا ان شاء اللہ، ہاں مگر جسے اللہ چاہے. ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر کون ہے؟ جاہل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے ہر نبی کے لیے دشمن تیار کر رکھے ہیں، دشمن بنائے ہیں. شیاطین الانس والجن، وہ شیطان جنوں میں بھی ہیں انسانوں میں بھی ہیں. یوحی بعضهم الی بعض، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے؟ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القا کرتے ہیں. یوہی یعنی آپس میں بڑی خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ کہہ دیا، میں نے اس کو یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكُم مَا فَعَلُوا، اگر چاہتا رب تو وہ نہ کرتے، لیکن اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اپنی اس گمراہی میں. یعنی جو بھی نبی آئیں گے اس کے دشمن بھی ہوں گے، وہ آپ کے بھی دشمن ہے، اس لیے لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کی باتیں سچی ہوئی ہیں، اس میں کوئی کلمات تبدیل نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آگے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ جس میں اللہ کا نام لیا گیا ہے. جس چیز میں اللہ کا نام لیا گیا اس کو کیا کرو؟ کھاؤ. ان کنتم بآیاتٍ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہو. ٹھیک ہے. جہاں جو چیز ہے جس میں جس کو ذبح کیا گیا اللہ کے نام سے، تو کھاؤ ان کو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، کیوں نہیں کھاتے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ فاتحہ پڑھی گئی، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کا نام لیا گیا ہے. واضح طور پر تمہیں بتایا گیا ہے کہ حرام کیا ہے. حرام پیچھے جیسے آیا کہ گلا گھوٹ کے مرے، گر کے مرے، ٹھیک ہے نا، کوئی جانور کے سینگ سے مر جائے تو وہ تو حرام ہے جب تک اس کو ذبح نہ کیا جائے گا. تو بتا دیا کہ حرام کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں حرام بتا دیا، مگر کوئی مجبور ہے تو حرام بھی کھا سکتے ہیں، الگ بات ہے. تو اس چیز کا اللہ تبارک فرمایا تو کیوں نہیں کھاتے اس کو جو اللہ کا. ولا تاکلوا، کیوں نہیں کھاتے مما، اچھا ولا تاکلوا، مت کھاؤ جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس کو مت کھاؤ. تو جس میں اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھاؤ، چاہے وہ ذبح کیا ہے یا ویسے اللہ کا نام لیا گیا. امن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اب امن، ٹھیک ہے، کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. فجعلنا نور یمشی بہ، تو وہ چلتا اس نور کی روشنی میں. کام مثلہ، تو وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہے، اس کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان اور کافر کی مثال دی کہ مسلمان جو ہے وہ نور میں چلتا ہے، اس کے دل میں نور ہے. کافر کیا ہے؟ اندھیرے میں چلتے. یہ برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین اسلام کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دل کو تنگ کر دیتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کی طرف وہ چڑھ رہا ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ سیدھا راستہ ہے. ہم نے واضح طور پر آیات ہیں
پیش کیا، بیان کیے، لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، دار السلام یعنی ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے پاس، وہ ان کا کارساز ہے جو عمل کرتے ہیں۔ اس دن جمع کیے جائیں گے سارے لوگ، انسان بھی، ٹھیک ہے، جن بھی، سب۔ یا معاشر جن و انس، اے جن و انسانوں کے گروہ، علم یاتکم رسول منکم، کیا رسول نہیں آئے تم پر، یقصون علیکم آیاتی، پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیات، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن سے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا رسول نہیں ہے تمہارے پاس، اوکے، ہاں، قالوا شہدنا علی انفسنا، ہاں بالکل ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم خود بھی گواہ تھے، ہمیں پتہ تو آئے ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، بس تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہاں آخرت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان سے پوچھے گا، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ رب ہے جو غنی ہے، رحمت والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمایا، ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، وہ جو قیامت میں ہونے والا ہے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بیان فرما دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا، یہ جو مشرک ہیں، یہ کھیتوں میں، جانوروں میں ان بتوں کے لیے حصہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، اور یہ جو ہے خدا کا ہے، جو بتوں والا ہے وہ خدا تک نہیں پہنچے گا، جو خدا والا ہے بتوں کے لیے پہنچ جائے گا۔ مطلب 20 من بتوں کے لیے، 10 من خدا کے لیے، اور بتوں کا اگر وہ 20 من کم پڑ گئے تو پھر ان میں سے 5 من بھی وہ خدا والے چلے گئے ہیں بتوں کی طرف۔ لیکن ایسا نہیں کہ بتوں کے والے کبھی خدا کی طرف آئے یہ اس طرح نہیں، یعنی بعض اوقات وہ خدا کا بھی اقرار کرتے ہیں لیکن بتوں پر ان کا زیادہ عقیدہ ہے، ہاں؟ تو یہ اس کا ذکر ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے نا، وقالوا ھذی انعام، یہ جانور جو ہے نا، اور یہ کھیتی ہے، یہ ممنوع ہے، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، بس، یعنی وہ اپنی طرف سے کسی کھیتی کو، کسی جانور کو ممنوع کر دیتے تھے کہ بس بھائی یہ، یا اس بکری نے جنا ہے، اس کو مرد نہیں کھا سکتے، ٹھیک، مرد کھا سکتے تو عورتیں نہیں کھا سکتی، اپنی طرف سے حلال حرام کرنا۔ اللہ فرماتے کیوں بھائی حلال؟ اب بکری ہے، اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ 8 قسم کے جانور ہیں، اس میں سے بھیڑ ہے، بکری ہے، اس میں نر اور مادی ہے، تو کون اس کو حلال اور حرام کرتا ہے؟ اللہ نے تو سب حلال کی ہوئی ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، اس میں نر مادہ بھی ہے، 4 یہ قسموں کی جاتی ہے، 8 قسموں کی، کس نے اس کو حرام کہا ہے؟ کیوں حرام کہا ہے؟ کس نے حرام کیا؟ اپنی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، وہ آپ فرما دیں کہ مجھ پر جو وحی ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں کھانے والی تو حرام ہے نہیں، صرف حرام کیا، مردار ہے، خون ہے، یا بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا خون ہے، ٹھیک ہے، یا جو بتوں پر جو ذبح کی جاتے ہیں یہ حرام ہے، یہ مجھ پر تو وہی جو ہوئی ہے تو وہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب یہودیوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کرنی شروع کر دی، پھر اللہ فرمایا ہم نے پھر ان پر ہر جو ہے وہ ناخن والا جانور ان پر حرام کر دیا، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، سب ہم نے ان پہ حرام کر دی، چربیاں بھی ان پہ ہم حرام کر دی۔ یعنی جو قوم اپنے اوپر حرام کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر انہیں ایسا ہی کیا کرتا ہے، سزا دیتا ہے کہ وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کیا کر دی، حرام کر دی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آؤ، اللہ فرماتے آؤ آؤ، قل آؤ معبود تعالو، آپ کہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ما حرم ربکم، تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے، اپنی طرف سے حرام نہ کرو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ تو دیکھیں حرام حلال میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ حرام کرے گا۔ کچھ لوگ بہت جری ہوتے ہیں، تو مطلب ہر چیز کو اپنی طرف سے یہ حرام ہے، ختم کا حرام ہے، یہ جی 11ویں کا حرام ہے، یہ جی جو ہے محرم کا کھانا حرام ہے، یہ نیاز حرام ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ حرام نہیں کر سکتے، یہ دین میں بہت بڑا فساد ہے، اور سب سے بڑی یہ کیا ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے کہا، بھائی نبی علیہ السلام نے کہ ہر چیز کھا لی ہے، جو نبی علیہ السلام نے چیز نہیں کہی وہ حرام ہوگی، کیا یہ اصول ہے؟ نہیں اصول، نہ ہی آپ علیہ السلام نے بتایا کہ جو اگر میں نے کوئی چیز نہیں کھائی تو وہ حرام، جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں۔ تو یار اس طرح 100 چیزیں آپ کر رہے ہوتے جو اس وقت نہیں تھی اب ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرام کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں حرام کیا ہے۔ حرام اللہ نے یہ کیا کہ تم اللہ کا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، نہ احسان مت کرو، اولاد کو مت قتل کرو مفلسی کے ڈر سے، یہ حرام ہے۔ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم رزق دیں گے، برائی کے پاس مت جاؤ، چاہے چھپی ہو چاہے وہ ظاہر ہو، کسی انسان کو قتل مت کرو نہ حق، یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ اور یتیم کے مال کے قریب مت آؤ، یہ حرام ہے۔ ناپ توڑ میں کمی نہ کرو، یہ حرام ہے۔
تو یہ اللہ نے یہ بتایا جب بات کرو تو عدل انصاف سے ساتھ بات کرو، نا انصاف یہ حرام ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ یہ میرا سیدھا راستہ کہ یہ کام کرنا ہے، ناپ تول کو پورا کرنا ہے، والدین کا ادب احترام کرنا ہے، عدل انصاف کرنا ہے، اس چیز کے پیچھے آنا ہے، اپنی طرف سے چیزیں حرام مت کیا کرو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ یہ کتاب جو ہم نے برکت والی نازل کی، فَاتَّبِعُوا اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ڈرو تاکہ اللہ کا تم پر رحم ہو، ٹھیک ہے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب ولا طائفة من قبلنا کہ تم کہتے ہو جو نازل ہوئی دو گروہوں پر ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور ہمیں کوئی کتاب نہیں ملی۔ اب یہاں ایک سوال کا جواب ہے، مکے کے مشرک کہتے تھے کہ دو گروہوں پر تو کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر تو کتاب نازل ہوئی ہے، ہم پر کوئی کتاب نازل نہیں نبی علیہ السلام کے عمل سے پہلے۔ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی نا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ او تقولو یا تم کہتے ہو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدا منہم اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، عیسائیوں سے اور یہودیوں سے۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کے عمل سے پہلے۔ اللہ فرماتے فقط جاءکم بینۃ اب آ گئی تمہارے پاس واضح ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واضح کتاب، ٹھیک ہے، جس میں ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ان کتابوں کا انکار کرے اس کا اور وہ راستہ روکے۔ پہلے کہتے تھے ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے، اب وہ کتاب آ گئی، اب اس کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ تو اس کا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ اس سے کیوں کتراتے ہو؟ وَصَدَفَ عَنَّا ان سے کیوں کتراتے ہو؟ ہم ان قریب بدلا دیں گے ان کو جو اس سے کتراتے ہیں، ہماری آیتوں سے برا ان کو عذاب دیں گے جو یہ ایک کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں حال ینظرون کس چیز کا انکار کر رہے ہیں، حال ینظرون یعنی کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئے یا خود رب آ جائے یا رب کی بعض نشانی آ جائیں۔ جب رب کی بعض نشانی آ گئی نا پھر کسی کو مہلت کوئی نہیں ملے گی، اور پھر سارا چٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ قل انتظروا انا منتظرون پھر آپ کہیں ان کو ٹھیک ہے تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر آیا عذاب تو پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا جنہوں نے دین کو تفرقے میں ڈالا، وکانوا شیعا گروہ در گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء آپ کا ان میں سے کوئی حق نہیں ہے۔ انما امرهم الی اللہ ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون کہ اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، جس نے برائی کی اس کو صرف اتنا ہی گناہ ملے گا جو اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نیکی کا ارادہ کیا اس کو نیکی کا ثواب ملے گا، نیکی کر ڈالی جیسے قرآن میں 10 نیکیاں ملیں گی، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اگر برائی کا ارادہ کیا تو کوئی نہیں، اگر کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا، تو وہاں صرف ارادہ کرے گا نیکی کا تو اس کو 1 ثواب ملے گا، کر دی 10 ثواب۔ قل فرما دی اننی ہدانی مجھے تو میرے رب نے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی، ایسے دین کی جو سیدھا دین ہے، حنیف جو باطل سے جدا ابراہیم کا، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ قل فرما دی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی میری نماز، میری قربانی، میرا زندگی، میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، لا شریک لہ اس کو کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت مجھے یہی حکم ہوا ہے، وانا اول مسلم سب سے پہلا بھی مسلمان ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈوں میں، وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تقصر کل نفس الا علیہ جو جان کمائے گی اسی پر ہوگا، کوئی دوسری جان کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گی، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وہی ذات ہے جس نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا، بعض کو بعض پر رتبے عطا فرمائے تاکہ آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے، رتبے بھی اس لیے کہ آزمائے، افسر ہے کوئی نیچے ہے کوئی بڑا ہے کوئی اس سے بڑا ہے، یہ آزمائش بھی ہے کہ وہ کس طرح کتنی ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، ورکر ہے تو کس حساب سے، افسر ہے تو کس حساب سے، افسر بھی آزمایا جائے گا۔ ان ربک سریع العقاب اللہ پہ بہت جلدی حساب لے گا، یہ آزمائشیں ہوں گی۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ ہاں وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے، خطا ہو جائے استغفار کر لو معافی مانگ لو، وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ الحمدللہ وما علینا الا البلاغ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ